10 سال گالیاں پتھر. جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلا دی. اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے. چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا. ہے اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانا شروع کیا تو آپ کہتے ہائے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی. ما اسرع ما وجدت فقدک یا عم. اے چچا آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی. راستے مکے کے بند ہو گئے. بند کیا کروں, کہاں جاؤں, تو جہان کے سردار کہاں جاؤں. یہی دنیا کا دستور ہے. امتحان ایسی ہوتا ہے. اچھا چلو طائف چلتا ہوں. کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل. زید بن حارثہ انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا. میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے. پتھر مار. میں پچھلے سال پچھلے عمرے پر گیا وزٹ ویزا. میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر چونکہ وہ جگہ عام پتہ نہیں چلتا, میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے اور جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے تھے اور جہاں زید بن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا. وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا. آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں, کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں, لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی. میں ایک چھت پہ چڑھ گیا. وہ چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اور 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس سے میرا رب کبھی حبیب کہے, کبھی خلیل کہے, کبھی محمد کہے, کبھی احمد, کبھی ماہی, کبھی حاشر, کبھی عاقب, کبھی فاتح, کبھی خاتم, کبھی ابو القاسم, کبھی طٰہٰ, کبھی یاسین, کبھی شاہد, کبھی مبشر, کبھی نذیر, کبھی داعی الی اللہ, کبھی سراجا منیر, کبھی رحمت للعالمین, کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیرا. کبھی عزیز کہے, کبھی رؤوف کہے, کبھی رحیم کہے, کبھی حریص علیکم کہے, کبھی مزمل کہے, کبھی مدثر کہے, کبھی طٰہٰ کہے, کبھی یاسین کہے. اور اس وادی میں لہو لہار اتنے پتھر پڑے گیا, بے ہوش ہو کے گر گئے. زید بن حارثہ نے اٹھایا, دوڑ لگائی. پیچھے طائف والے, آگے عتبہ کون ہے؟ بن ربیعہ. یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار. ابو جہل نہیں تھا, عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار, سپہ سالار, اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا. حضرت زید کو کچھ نہیں سوجا, اسی کے باغ میں گھس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا. آپ نیند بے ہوشی میں تھے تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے. ہاں, اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے. کیا بوڑھا کیا جوان, کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ, کیا مرد کیا عورت, کیا بڑا کیا چھوٹا, اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے. جھوٹ کے وار, ظلم و ستم کے وار, رشوت کے وار, ناچ گانے, فحاشی عریانی, آوارگی, بے پردگی, ننگا پن, قتل و غارت, فرقہ واریت, یہ سارے تیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں. یہ وہ نبی ہیں ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکارتا ہے. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا. میدان محشر میں ہر شخص نفسی نفسی کہے گا, میرے نبی نے امت کو پکارا ہے. اے عتبہ رونے لگا, کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیت. اور ایسا قریشی خون, رشتہ قریب کا تھا کم وقت کا, ایسا خون جوش میں آیا. پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ کے پلیٹ میں ڈالے. خود نوکر سے نہیں کہا, خود. اور پلیٹ سجا کر جاتے ہوئے شرم آئی, اپنے نوکر کو بولا عداس کو, کہ عداس یہ لے جا, اور وہ جو زخمی پڑا ہے نا, آئے واہ یا رسول اللہ, واہ یا رسول اللہ, آپ پہ دشمنوں نے رحم کھایا, آج کی امت نے رحم نہیں کھایا. یہ تاجر کہتے ہیں
جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی. یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وکالت نہیں چلتی. یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی. کہنے لگا وہ جو آدمی پڑا ہے نا زخمی، اس کو جا کر یہ انگور دو اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر. کیا قسم دی؟ کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا. دشمنوں نے جن پر رحم کھایا. آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا، اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں. اچھا اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ کہ آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ کہ وہ نبی تھے میں بھی نبی ہوں. اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں پر چومنے لگا اور کلمہ پڑ گیا. تو آپ اپنے زخم بھول گئے. جب وہ واپس گیا تو عتبہ نے کہا تو نے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے، اس کی کیوں چومے؟ کہہ رہے عتبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے، مان جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے. کہا تیروں پر بھی اس کا جادو چل گیا. پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوت وقلت حیلتی وہوانی علی النار. اے میرے رب آج میں کوئی دکھ سکھ نہ پھولوں تیرے ساتھ. ہائے ہائے اب نہ کوئی دکھ نہ بیان کرو تجھے میرے مولا. یہ لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. الی من تکلونی الی بعید یتجہمنی او الی عدو من لقتہ الامری. یہ نا آشنا، یہ دشمن نے میرا یہ حال کر دیا. ان لم تکن علی صافتا فلا ابالی. لیکن میرے رب اگر تو مجھ سے راضی ہے میرا کام بن گیا. میں لہو لہان ہوں، مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے، تو راضی ہے کام بن گیا. ایک شاعر نے کہا ہے لیتک تحلو لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک طغى والانام غضاض ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل عین وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابِ. یہ شاعر زندہ ہوتا میں اس کے ہونٹ چومتا. کیا کلام اس نے کہا ہے. ہائے ہائے ہائے. اس نے تو ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا میں اسے اللہ پر فٹ کر رہا ہوں. اے رب میرے نبی نے زبان حال سے یہ کہا، زبان حال سے یہ کہا اے میرے رب آپ راضی ہیں اور جگ ناراض ہے تو میں خوش ہوں. آپ خوش ہیں، لوگ ناراض ہیں، میرا کام بن گیا. میرے آپ کے درمیان تعلق بحال ہے، لوگوں سے ٹوٹ گیا، میرا کام بن گیا. آپ کی محبت کا جام اگر میٹھا ہے اور کل کائنات کا پانی کڑوا ہو گیا تو کام بن گیا. میرا آپ کا تعلق اگر باقی ہے اور ساری کائنات میرے ہاتھوں سے چھن گئی تو میرا کام بن گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے تمام نبیوں کو ان کی قوم نے، اس وقت کے لوگوں نے ستایا، مگر پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں دی گئیں اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دی گئی. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے اتنی تکلیف کسی کو نہیں دی گئی. ایک طرف لوگوں کی تکلیفیں تھی اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی. آپ نے لوگوں کی تکلیفوں سے دل برداشتہ ہو کر کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کے دل میں ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لایا جائے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی جائے، بے کسوں بے بسوں کے سر پر ہاتھ رکھا جائے. جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں ان کے ذہن و دماغ میں اللہ کی پہچان ڈالی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے بے پناہ محنتیں کی ہیں. آپ نے طائف کا سفر کیا، آپ نے جنگوں میں جا کر کتنی چوٹیں کھائیں، پھر بھی آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان، لوگوں میں پیغام حق کا اعلان نہیں چھوڑا. جب آپ طائف گئے وہاں کے لوگوں نے آپ کو ذہنی جسمانی ہر طرح کی تکلیفیں دی. حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد
لوگوں کی بھلائی تھا، آپ لوگوں کے لیے بھلائی چاہتے تھے، سب کے ساتھ انسانیت چاہتے تھے، سب کو بھلائی کا راستہ دکھانا چاہتے تھے۔ جب آپ مکے میں تھے تو مکہ کے لوگوں نے بھی آپ کو کئی طرح سے ستایا، صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے ماننے والوں کو بھی ستایا۔ جو لوگ آپ پر ایمان قبول کرتے، جو لوگ آپ کی غلامی قبول کرتے، ان لوگوں کو بھی کئی طرح سے ستایا جاتا۔ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ و صحابیات کو لوگوں نے بے پناہ تکلیفیں دی، اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیف دے کر دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی۔ تکلیفوں کے کئی سارے باب ہیں، تاریخ، اتہاس اور حدیث کی کتابیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے بھری پڑی ہیں۔ ان حالات میں سے ایک دردناک حال یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود مکہ کے لوگوں نے مکہ کی زمین تنگ کر دی۔ وہ وقت بھی آیا کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ سے لین دین، خرید و فروخت، ملنا جلنا سب پر پابندی لگا دی گئی۔ آپ کو شعب ابی طالب میں یعنی کہ ایک گھاٹی میں مقید قید کر دیا گیا۔ ایک ایسی جگہ پہ آپ کو رہنے پر مجبور کیا گیا جہاں سے تمام لوگوں کا آنا جانا بند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مسلسل شعب ابی طالب میں قید رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام موجود رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان ہے کہ ہمیں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی شعب ابی طالب کے موقع پر کہ ہمیں کھانے کی چیزیں بھی مہیا نہیں ہوتی تھی۔ جب ہمیں بھوک لگتی تھی تو کھانے کی تمام چیزیں ختم ہو گئی تھی۔ جو کھجوریں ہم ساتھ لے گئے تھے وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کھانے کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں تھا۔ جب ہمیں بھوک لگتی تو ہم درخت کے پتے چبا چبا کر اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ کتنا المناک اور کتنی تکلیف دہ مرحلہ تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرحلوں میں بھی اللہ کا پیغام سنانا، لوگوں کو حق کی دعوت دینا آپ نے کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ اور ایک طرف لوگوں کی طرف سے پہنچانے والی تکلیفیں اور اذیتیں تھیں، اور دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری یہ تھی کہ جو کوئی بھی آپ سے ملتا وہ یہ گواہی دیتا کہ آپ سے اچھا اس کائنات میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بے کسوں بے بسوں کی دستگیری کی، آپ نے تمام لوگوں کی ضرورت کی حاجت روائی کی، انسان تو انسان، حیوانات پر بھی رحم کرنے کا سبق پڑھایا۔ سلام اس پیغمبر پر جس نے جینے کا سلیقہ سکھایا، لوگوں کو اللہ سے ملنے کا طریقہ بتایا۔ سبسکرائب کریں۔ يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، آسمان دیکھوں زمین نہیں چھپتی، زمین دیکھوں سمندر نہیں چھپ سکتے، سمندروں کو دیکھوں پہاڑ اوجھل نہیں، پہاڑوں کو دیکھوں تو جنگل سے غافل نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ کے انگلینڈ میں کتنے درخت ہیں، کتنے درخت ہیں، اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں، اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور پوری ہماری فضا کو 60% آکسیجن سپلائی کر رہا ہے، پھر کینیا کے جنگل، ایوری کوسٹ کے جنگل، گنی کوراکری کے جنگل، اور میرا رب کہتا ہے جنگل چھوڑو، جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے بھی تیرے اللہ نے گنے ہوئے ہیں۔ پھر جو گرتے ہیں، اب آپ کے موسم شروع ہو گیا پتوں کے جھڑنے کا، تو چاروں طرف پتے گرے پڑے ہیں، تو میرا رب کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، آج کتنے پتے گرے تیرے اللہ کے علم میں ہے، کل کتنے گرے تھے وہ بھی جانتا ہے، پورے سیزن میں کتنے گرے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور ابھی جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک، کوئی تر، کوئی دانہ، کوئی گٹھلی، کوئی سیڈ، کوئی بیج زمین کے اندر، تہ کے اندر، پہاڑ کے اندر، غار کے اندر، پانی کے اندر، جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے۔ فرشتوں کو دیکھے تو جن بھی سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو پرندے سامنے، پرندوں کو دیکھے تو جانور سامنے، جانوروں کو دیکھے تو مچھلیاں سامنے، مکھی، مچھر، پتنگے، پروانے تک پر اس کی نظر چلتی ہے۔ لہذا ایسا دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے۔
پھر جس کی ابتدا نہ ہو، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا، پورے قرآن میں تعارف کراتا ہے۔ میں سورہ حدید کا شروع پڑھتا ہوں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میرے بندو، لندن والو، نہ پڑھو میری تسبیح، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کل کائنات میری تسبیح پڑھتی ہے۔ میں عزت و حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، میں زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر۔ اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے، تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، اس دعوے کے لیے پہلے دلیل لاتا ہے۔ دعویٰ وہ مانا جاتا ہے جس پر دلیل ہو، تو اللہ دعویٰ بعد میں کر رہا ہے، دلیل پہلے لا رہا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تیرا رب اول کا کیا مطلب؟ کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں، کہیں سے شروع نہیں ہوتا، والآخر کوئی دی اینڈ کوئی نہیں، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، والظاہر سب سے بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں، والباطن ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں۔ ان چار لفظوں کو میرے نبی نے بیان کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو سب سے آخر میں، تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر، تو بلند، ولیس فوقک شیء، تیرے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن، اور تو چھپا ہوا، فلیس دونک شیء، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔